اللہ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کام کے کرنے والے کل قیامت کے دن مشنبر کے ٹیلوں کی تفریح کر رہے ہوں، گھوم ٹھوم کے خوشبو کے ٹیلوں پر لوگ دیکھ کر رش کریں گے، سنیں گے قیامت کا دن۔ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی اپنے گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی اپنی کمر تک پسینے میں ہوگا، کوئی اپنے سروں تک پسینے میں ہوگا، ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر آدمی پریشان ہوگا، لیکن ایک جماعت وہ ہوگی جو فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، وہ لوگ خوشبو کے ٹیلوں پہ تفریح کر رہے ہوں گے، گھومتے ہوں گے اور جو ہے خوشی خوشی تفریح مار رہے ہیں۔ لوگ پوچھیں گے ان کو دیکھ کے رش کر رہے الہی، ہم لوگ تو کوئی گھٹنے تک پسینے میں، کوئی کڑی تک، اور کوئی جو ہے اپنے سینے تک، اور کوئی سروں تک پسینے میں ڈوبے، یہ کون لوگ ہیں؟ زمانے میں کوئی نبی اور انبیاء ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، انہوں نے اپنے کاروبار کو چھوڑا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیجیے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتے ہو، اللہ سے رشتے مضبوط کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ میرے نبی نے راتوں کو امت کے لیے رویا، میرے نبی نے راتوں کو امت کا غم گایا ہے، میرے نبی نے رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما، اے اللہ میری امت کو معاف فرما۔ میرا نبی راتوں کو جو ہے بے چین ہو کر کے راتوں کو آنسو بہائے، اس لیے میرے دوستوں بزرگوں یہ فرمایا، لوگ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو مشک عنبر کے تیلوں پہ تفریح کر رہے ہیں، یہ راتوں کو بیدار ہو کر رویا کرتے تھے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم لے کر کے درو در اور گھروں در پھرا کرتے تھے، ان کے دلوں میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا، اور یہ لوگ امت کے درد کو سمجھ کر کے ایک ایک چوکھٹ پر، ایک ایک دروازے پر، بغیر کسی مزدوری کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے، بے غرض لوگوں کے تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کر لوگوں اللہ سے تعلق کر لو، اللہ سے محبت کر لو، اللہ کے گھروں میں آ جاؤ، لوگوں اللہ کو منادی پکار رہا ہے، حی علی الصلاح حی علی الصلاح، آؤ نماز کو، آؤ نماز کو، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، بلا غرض کے یہ لوگ تھوڑیوں میں ہاتھ ڈالتے تھے۔ یہ وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اللہ کی محبت میں اپنے گھر کو چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے کاروبار کو چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیوی بچوں کو چھوڑا اور نکل گئے۔ انہوں نے قرآن کو سمجھا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ انہوں نے اللہ کے کلام کو سمجھ کر فرمایا، کاروبار کو چھوڑا، تجارت کو چھوڑا، دھندے کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اللہ کی محبت میں گئے۔ دنیا کی محبت دھوکہ ہے، دنیا کی محبت کیا ہے؟ آدمی کے چشمے جو ہے غلط ہے، دنیا کی محبت دھوکہ ہے، یقینی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آدمی دھوکہ کر رہا ہے۔ گھر والوں سے تعلقات کرتے ہیں، گھر والوں سے محبت کرتے ہیں، گھر والوں سے کھلاتے پلاتے ہیں، لوگ چکر لگا لگا کے کہہ رہے ابو، بڑے ابا، بھائی جان، چچا جان، دادا جان، لیکن یہ محبت جھوٹی محبت ہے۔ اللہ نے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع حقیقی محبت کا نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ کی محبت تمہارے لیے دنیا اور آخرت کا توسہ بنے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔
फत्तबिऊनी, मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, हम तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे, हम तुम्हारे खताओं को माफ कर देंगे, हम तुम्हारे कसूरों को माफ कर देंगे, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह तुम्हारे लिए गफूर रहीम बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? अल्लाह कब बंदे से कब मोहब्बत करे? जब बंदा अल्लाह से मोहब्बत करे। अल्लाह से मोहब्बत कैसे हो? अल्लाह की मखलूक के साथ दर्द हो, अल्लाह की मखलूक का गम हो, अल्लाह की मखलूक का फिक्र हो। काश मेरा भाई मेहनती कैसे बने, काश मेरा भाई मस्जिद में आने वाला कैसे बने, मेरा भाई कुरान का सीखने वाला कैसे बने, मेरा भाई अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में अपना जान माल कैसे लगाए, अल्लाह और उसके रसूल का दीन कैसे समझे। एक एक इंसान का दर्द था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी कुरान करीम शाहिद है, इतना रोया करते, इतना रोया करते। उम्मुल मोमिनीन, उम्मत की माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर मेरे बिस्तर पे आराम फरमाया और उसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी आंख लगी और निकल गई। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास नहीं है। मुझे एहसास हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ चले गए। मैं जो अपने बिस्तर को छोड़ा और वादी मक्का की पहाड़ियों की तरफ बढ़ी तो देखा कि मैंने नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर सजदे में है और आप रो रहे हैं। आपके लब्बे मुबारक और ज़बान मुबारक पर रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को माफ फरमा, मौला मेरी उम्मत को माफ फरमा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर सजदे में है और आपने इतने फरमाया, इतने रोए, इतने आंसू बहाए कि जमीन जो है आंसुओं से तर हो गई। अल्लाह अकबर। आज तो कभी नबी के उम्मतियों के साथ में क्या गुजर हो रहा है हमें एहसास नहीं। नबी के उम्मत के साथ में क्या क्या हालात आ रहे हैं मुसलमान को ये एहसास और ख्याल तक नहीं। दोस्तों बुजुर्गों, रूए जमीन का जो है मगरिब और मशरिक का रहने वाला इंसान, पूर्व और पश्चिम का रहने वाला इंसान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ने वाला, उसका दर्द अपने भाई माजरे से अगर ज्यादा नहीं है तो ईमान की कमी, ईमान मुकम्मल नहीं है। आज मुसलमान दुनिया के हालात को देख रहा है। दुनिया के अंदर मुसलमानों का मार काट धाड़ सारी चीजें आंखों के सामने हो रही है। मुसलमानों के ऊपर इस तरीके से जुल्म ज्यादती हो रही है और ईमान वाला आंख लगा करके सो रहा, दुनिया के कारोबार में मस्त हो रहा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एहसास है। नहीं दोस्तों, मेरे प्यारे नबी ने इतनी उम्मत के लिए जो है गम और फिक्र किया है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने देखा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां सर सजदे में है वो जमीन आंसुओं से तर है, वो जमीन आंसुओं से भीगी हुई है। और उम्मत की मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा कि ऐ आयशा कहीं ऐसा ना हो कि आज ही तेरा ख्वाब पूरा हो। अल्लाह अकबर। उम्मत की मां प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बयान कर रही, आपकी सीरत बयान कर रही और उम्मतियों का हाल क्या है ये अल्लाह ने समझता है। हमें फिक्र नसीब फरमा। भाई दोस्तों बुजुर्गों, इसके लिए हमें जरूरी है कि हर हालात में हर हालात में ईमान वाला जमे ईमान पर, इस्तिकामत के साथ ईमान पे जमे, अपने जान को अल्लाह के रास्ते में लगाए, अपने माल को अल्लाह के रास्ते में लगाए और अपने जान माल की कुर्बानी अल्लाह के नबी, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत समझ के खर्च करें। आज मेरी मेहनत की वजह से उम्मत की औलाद अगर दीन पे खड़ी होती है, मेरा जान का लगना कोई बड़ी बात नहीं। मेरी वजह से अगर कौम दीनदारी पे आती है, मेरा माल लग जाना ये अल्लाह का शुक्र और एहसान है। अगर मेरा जान माल लगकर उम्मत में दीन जिंदा होता है, मेरी कब्र बने इसका मुझे फिक्र नहीं। मेरे अपने घर वाले दूर रहे और मेरी कब्र कहीं और बने, कयामत के दिन अल्लाह पूछे
اے بندے کہاں سے اٹھ کے آیا؟ میں کہوں اللہ جان بھی تیرے راستے میں لگائی، مال بھی تیرے راستے میں لگایا، اور وقت بھی تیرے راستے میں لگایا، اور اے اللہ تیرے دین کی نسبت قبر سے اٹھ کے آیا۔ اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا۔ میرے دوست بزرگوں، میں کیا بتلاؤں آپ لوگوں کو حضرات صحابہ اکرام کی قربانی۔ آج ہم سنتے ہیں علماء سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار یار، اتنے محبوب یار ہیں، اتنے قریبی دوست ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، کیسے یاد، جانے سار یاد، نبی کے اشاروں پر جانے دینے والے، نبی کے اشاروں پر مان لگانے والے، نبی کے اشاروں پر سب کچھ قربان کرنے والے۔ اللہ اکبر، مسلمان آج تک قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھنے کی تو کوشش ہی نہیں کی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو، بادشاہ ہو یا فقیر اللہ کے راستے میں نکلو، مالدار ہو یا غریب اللہ کے راستے میں نکلو۔ جب تک اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے جان مال کی قربانی نہیں آ جائے گی۔ فرمایا دین سمجھ میں نہیں آتا، دین کب سمجھ میں آئے؟ جب بندے کی جان لگے گی، مال لگے گا، وقت لگے گا، اور بندے کا جان مال کی قربانی لگے گی، تو پھر بندے کو احساس ہوگا اللہ کا دین کتنا محبوب ہے، کتنا مقرب ہے، اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو کتنا دین پسند ہے۔ یہ نبی حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مگر دین کو مٹتے ہوئے بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام کو پتھروں سے مارتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مگر دین کو مٹتے ہوئے اللہ نے پسند نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان مبارک شہید ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دائیں میں پتھر برسائے گئے، مگر اللہ نے برداشت کیا دین کو مٹتے ہوئے۔ بتائیے آج امت مسلمہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی، قرآن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتی، قرآن کے اوپر عمل کرنے کے لیے فکر نہیں کرتی۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی عمر، آپ جو ہے بستر پہ روئے، آپ کو ان آیتوں کا جو ترجمہ سامنے آیا اور جو ہے ترجمے کو سمجھ رہے تھے صحابہ اکرام، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بزرگی کی عمر میں رو رہے ہیں۔ بیٹوں نے کہا کیا؟ موت کا ڈر ستا رہا، موت کا خوف ستا رہا؟ فرمایا نہیں، یہ چند آیتیں مجھے رلا رہی ہے کہ کاش میری جان اللہ کے راستے میں لگتی، مال اللہ کے راستے میں لگتا، وقت اللہ کے راستے میں لگتا، مجھے اللہ کے راستے کی موت محبوب ہے، مجھے اللہ کے راستے کی موت محبوب ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں سونے سونے موت آ جائے اور اللہ کا راستہ نصیب نہ ہو۔ کیا کہیں؟ بتاؤ بیٹوں سے کیا کہتے ہیں لوگ آخری دور میں بیماری کی حالت میں تمنا یہ کرتے ہیں بیوی کے سامنے رہیں، بچوں کے سامنے رہیں، اور بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے زندگی کا آخری لمحہ پورا کر لیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ایوب انصاری نے جب قرآن پڑھا اور سمجھا انفروا خفافا وثقالا، بادشاہ ہو یا فقیر اللہ کے راستے میں نکلو، مالدار ہو یا غریب اللہ کے راستے میں نکلو، فرمایا جو ہے امیر ہو یا غریب سب اللہ کے راستے میں نکلے اور دین کی صحیح محنت کرے۔ اس بات کو لے کر ابو ایوب انصاری نے فرمایا بیٹو مجھے جو ہے اللہ کے راستے کی اجازت دی جائے۔ فرمایا اس حال میں اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، یہ بیماری کی حالت ہے، ہمت نہیں ہے، لیکن جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنے پر کیا ہوتا ہے؟ اس زمانے کے اندر تو اللہ کے راستے کا حالات ہی کچھ اور تھا۔ آج تو اللہ کے فضل و کرم سے بندے کے اوپر اللہ کے انعامات کی بارشیں برستی ہیں۔ اس وقت میں حضرات صحابہ اکرام کے پاس غربت یہ ہے کہ نہ سواری ہے،
نہ جو ہے انتظامات ہے، نہ تو قوت اور طاقت ہے کہ جس کے بل ہونے پر آدمی جو ہے اللہ کے راستے میں محنت کرے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں نکلے، علماء نے فرمایا 90 سال کے قریب کی عمر، 80-85 سے زیادہ، فرمایا اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جماعت میں چل رہے ہیں، ساتھیوں سے فرما رہے ہیں اگر میری موت بھی آئے تو اللہ کے راستے میں لے کے چلنا، اور جہاں جہاد ہو، جہاں اللہ کے راستے کی فرمایا جنگ ہو، فرمایا اس راستے میں جہاں شہداء کی لاشیں گرے وہاں میری لاش کو بھی ڈال دیں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اللہ کے راستے میں دوڑتے ہیں، وہ گھوڑے بھی مبارک، وہ گھوڑوں کے سوار بھی مبارک، ان گھوڑوں کے پیروں کی کھاپ بھی مبارک، اللہ اکبر، ان گھوڑوں کی ریڑھ بھی مبارک کہ کل قیامت میں تلی جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اللہ کے راستے میں دوڑتے ہیں، وہ گھوڑے بھی مبارک، ان گھوڑوں کے سوار بھی مبارک، ان گھوڑوں کی ریڑھ بھی مبارک، کل قیامت کے دن تلی جائے۔ بتاؤ ایمان والا قرآن کے اندر، قرآن کی طرف زندگی کو لائی نہیں رہا، کوشش کر نہیں رہا، فکر نہیں کر رہا۔ علماء نے لکھا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں انتقال ہوا، 14 یا 17 دن تک لاش روح میں چلتی رہی اور خوشبوئیں بدلتی رہی، اور کہا میری لاش وہاں ڈال دینا جہاں اللہ کی دین کے مجاہدین، اللہ کے راستے میں فرما کرنے کو بلند کرنے والے لوگ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی محنت کرنے والے لوگ، وہاں اٹھا کے میری لاش کو ڈال دیں۔ فرمایا جو ہے قرآن کے سیکھنے سکھانے والے لوگ، حضرات صحابہ اکرام جو اسلام کے لیے اپنے جان اور مالوں کو نشاور کرنے والے لوگ، وہاں پر میری لاش کو ڈال دینا، اللہ پوچھے گا کل قیامت کے دن ابو ایوب انصاری کیا لائے ہو؟ کہوں گا اللہ تیرے راستے میں چلتا رہا، جب بچپن زمانے بھی تیرے راستے میں لگی اور بڑھاپا بھی تیرے راستے میں لگا، اور جو ہے میدان جنگ سے اٹھ کے آ رہا۔ صحابہ کو کیا شوق، صحابہ کو کیا شوق تھا؟ اللہ کے راستے کی موت کا، اللہ کے راستے کی موت کی تمنا کرتے تھے، اور آج ایمان والے نے موت کا خوف کھانا شروع کر دیا، موت سے ڈرنا شروع کر دیا، تو آج پوری دنیا ایمان والے پہ حاوی ہو، پوری دنیا ایمان والے پہ حاوی ہوتی جا رہی۔ ایمان والے کا 40 دن لگنا مشکل، 4 مہینے لگنے مشکل، 3 دن لگنے مشکل، اللہ معاف فرمائے جماعت کی نماز کا اہتمام بھی مشکل، مسجدیں بڑی بڑی ہیں، اذانوں کی اذانیں ہیں۔ میں نے آپ حضرات سے پہلے بتلایا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا سیکنڈ نہیں گزرتا اللہ کے فضل و کرم سے جو اللہ اکبر اللہ اکبر کی سلام ہو۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا۔ ہر سیکنڈ میں اذانیں انڈونیشیا سے شروع ہو کر کے امریکہ تک جاتی ہے، 24 گھنٹے اذانیں لگتی ہیں، 24 گھنٹے کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جو اذانیں نہ ہو۔ اور اس کام کی برکت سے اللہ والوں کی جو دینی محنت کے اعتبار سے اگر ہم سمجھیں کہ الحمدللہ اس زمانے کے اندر بھی لوگوں نے اپنے جانوں کو، مالوں کو اور وقتوں کو لگایا، اور اس زمانے کے لوگ دنیا کے بارڈر پر پہنچے ہیں، جسے فیزی کہتے ہیں، اس سے آگے دنیا میں اللہ اکبر۔ آج الحمدللہ اسلام تبلیغ کی برکت ہمارے سامنے، حضرت صحابہ اکرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارک موجود، وہ ہے جو گھر سے سارا مال، ساری دولت اور سارا کا سارا لا کر اللہ کے راستے میں، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن کے موقع پر پیش کر گھر کے جھاڑو لے کے آگے، ایسے رضا کا پروانہ نہیں دیا قرآن، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ،
فرمایا اللہ پاک نے اے صاحب میں تم سے راضی ہو گیا، تم مجھ سے راضی ہو گیا۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال کا اشارہ کیا، ابو بکر نے سارا کا سارا گھر کا مال لا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت چھوڑ کے آئے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ الاولین اپنے کپڑوں کو بھی اتار کے اللہ کے راستے میں دے دیا، اور جو ہے فرمایا جو ہے کاٹ کے کپڑے پہنے، ببور کی سوئیاں لگائی، اور اس حال میں اللہ کے لیے وقت جسم کے کپڑے دے کر کے راضی ہے۔ اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے، پھر جاؤ ابو بکر سے میرا سلام کرو اور کہو کیا اس حال میں بھی راضی ہے؟ جس حال میں اللہ راضی ہے اس حال میں ابو بکر راضی ہے۔ فرشتوں سے اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں، جو لباس میرے ابو بکر کا ہے وہ تمہارا ہونا چاہیے۔ آج ابو بکر نے جو ہے رات پہنے کیے، تمام فرشتے میرے محبوب کی فرمایا جو ہے صحابہ کے عمل کو زندہ کرے، سارے فرشتے جو ہے آج کا پکڑ کرے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کا سلام اللہ فرماتے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، اللہ فرماتے میں تم سے راضی ہو گیا، تم مجھ سے راضی ہو گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے یار ہیں، اپنے گھر کا سارا مال جمع کرتے ہیں اور آدھا مال لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالتے ہیں اور آدھا مال لا کر چھوڑ کے آتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا لے کے آئے؟ فرمایا اللہ کے نبی آدھا مال لے کر آیا ہوں، آدھا مال جو ہے اہل و عیال اور بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کے آیا۔ میرے دوست بزرگوں کیسے یاد جانثار یاد کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ فرماتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، اللہ فرماتے ہیں صاحب میں تم سے راضی ہو گیا، تم مجھ سے راضی ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور جنگ کا تہائی مال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں ڈالا۔ آج ہمیں مال محبوب ہے، اولاد کو دین سکھانا چاہتے ہیں، پیسے لگانا نہیں چاہتے، اولاد کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن پیسے محبوب ہے، پیسے جیب سے نہیں خرچ ہو۔ بتائیے دین کیسے زندگی میں؟ نہ جان لگانے کی شوق ہے، نہ مال لگانے کا شوق ہے، نہ وقت دینے کا شوق ہے۔ اولاد حافظ قرآن بن جائے، عالم بن جائے، فاضل بن جائے، جیب سے روپیہ بھی نکالنا پسند نہیں کرتا۔ صحابہ نے ایسا نہیں کیا، صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، صحابہ نے جو ہے مال کا نذرانہ پیش کیا، صحابہ نے زندگیوں لگایا اللہ کے راستے میں۔ اور دوست بزرگوں، خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے یار ہیں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے، چچیرے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر، میدان کربلا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، امت کو بتا دیا کہ دین زندہ ہوا ہے میدان کربلا کے خون کے بعد۔ جان تو جا سکتی ہے مگر ایمان نہیں جا سکتا، مال تو لگ سکتا ہے مگر ایمان نہیں جا سکتا، اولاد تو شہید ہو سکتی ہے مگر ایمان اور اسلام نہیں لکھ سکتا۔ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو یہ بات بتلا دی گئی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ کلمہ پھیلاتے پھیلاتے فرمایا موت کو پا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیتے دیتے اپنی جانوں کو لگا دے، اپنا جان مال قربان کر کے اپنے جان کو نشاور کر دے، خبردار تم انہیں مردہ کہو۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ برداشت نہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ حیات ہے، زندہ ہے، تمہاری عقلیں اس بات کا شعور نہیں رکھتی۔ دوسری جگہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ بل احیاء عند ربهم یرزقون، ہم انہیں قبروں میں روزی دیتے ہیں جو قلبے کی محنت کرتے ہیں۔
ایمان کی دعوت دیتے دیتے دنیا چلے گئے, اپنی جانوں کو نشاور کر کرتے دنیا سے الوداع ہو گئے. وہ لوگ حیات ہے, زندہ ہے, تم انہیں مرا ہوا کہو, اللہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا. بل احیاء ولکن لا تشعرون, وہ حیات ہے, زندہ ہے, تمہاری عقلیں اس بات کا شعور نہیں رکھتی. دوسری جگہ اللہ نے کہا بل احیاء عند ربهم یرزقون, اللہ انہیں قبروں میں روزی دیتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی محنت پر خرچ ہوئی. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی محنت پر انہوں نے مال لگایا, اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی محنت پر انہوں نے وقت کی قربانی دی. ان کی قبروں میں اللہ پاک روزی کا انتظام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان, حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی میدان کربلا کا ایک امت کو سب کے عموز بات ہے. قیامت تک کے لیے ان کے خاندان نے جانیں لگائی, مال لگایا, وقت لگایا, اور بچوں کو جو ہے یتیم کیا, عورتوں کو بیوہ کیا, اور جو ہے اپنے پورے گھر کی قربانی دے کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا کہ دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. شہادہ کا مقام ہم سمجھے کہ اگر شہید اللہ کے راستے میں ہو گیا, آدمی کا ایک خون طبقہ, فرمایا اس کی مغفرت ہو گئی, اور جتنے خون زمین پر جو ہے ٹوپے گرے, ہر ٹوپے کے بدلے یہ ہر خون کے بدلے اس کے درجات بلند ہو جاتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے قاری محمد حنیف صاحب اکثر و بیشتر کہتے ہیں لوگوں کو اگر پتہ چلے کہ اللہ کے راستے کی شہادت کیا ہے تو ہر آدمی تمنا کرے اللہ تیرے راستے کی شہادت ہو جائے. ایک بوند کے بدلے مغفرت, اور جتنی خون کی بوندیں گرنے والی ہے اس کے بدلے میں درجات بلند. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.